اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج اللہ کے نام سے ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں، آغاز کرنے جا رہے ہیں سورہ توبہ کا۔ لیکن یہاں یہ بہت منفرد ہے کہ یہ واحد صورت ہے قرآن نہیں آتا۔ البتہ ہم آغاز تو کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تسلسل سے اب ابتدا کریں گے۔ اس صورت سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں آتا، اس کی ایک وجہ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کے ایک غصے کا، ایک سمجھیے مشرکین کے خلاف اظہار ہے، اظہار۔ اور یہ کیوں ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہم سورہ انفال پڑھ چکے ہیں اس میں غزوہ بدر کے معاملات پر ہم نے پوری بحث سنی اور پورے کے پورے اس کے نشیب و فراز میں جو واقعات قائم دائم ہوئے ان پر بحث ہوئی۔ لیکن اب وہ عذاب کی دوسری شکل ہے جو کہ ان مکہ کے مشرکین پر، مشرکین مکہ پر نازل ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ جو سورہ ہے سورہ توبہ، اس کو اس اعتبار سے مشکل ترین صورت کہتے ہیں قرآن مجید کی۔ البتہ یہ ہے تو مدنی صورت اور اس میں 16 رکوع ہیں، 129 آیات ہیں، لیکن تجزیے کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی مشکل ترین صورت ہے۔ اس کی وجہ یوں ہے کہ اس میں کئی خطبات ہیں جو مختلف اوقات میں نازل ہوئے ہیں، تو اس میں انسان کو تحقیق کرنی پڑتی ہے، ورنہ پڑھتے ہوئے اکثر میں اور آپ یوں سمجھیے کہ خلجان کا شکار ہو سکتے ہیں، کنفیوژن، اور یوں سمجھیے کہ ادھر ادھر ہمارا ذہن بھٹک سکتا ہے، کیونکہ اس میں کئی خطبات ہیں۔ اس وجہ سے اس قرآن مجید کی اس صورت کو یوں سمجھیے کہ مشکل ترین صورت اس لیے کہا گیا کہ اس میں کئی واقعات آئے ہیں، فتح مکہ سے پہلے بھی اور فتح مکہ کے بعد بھی۔ دیکھیں، میں نے ایک ریکویسٹ کری تھی ڈاکٹر سائمہ سے آج شام کو کہ یہ جو سورہ مبارک ہے اس کا ایک ڈائیگرامیٹک ریپریزنٹیشن آپ لوگ بنا لیجئے کوئی بھی، جس طرح ڈاکٹر سائمہ نے سورہ بقرہ کی کری تھی کہ اس کے چند رکوع جو ہم پڑھ چکے ہیں، ابتدائی 4 رکوع، پھر 16 رکوع، پھر اینڈ کے 4 رکوع، پہلے پارے کی اختتام، پھر دوسرے پارے کا۔ اس طریقے سے سورہ آل عمران کی بھی میں نے آپ لوگ کو ڈویژن سمجھائی تھی۔ لہٰذا یہ جو ابھی شروع کے 15 منٹ ہیں، یہ اس سورہ مبارکہ کی ڈویژن سمجھنے میں چاہتا ہوں آپ لوگ صرف کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس قرآن مجید کی اس سورہ توبہ کی ڈویژن سمجھ نہیں آئی تو یوں سمجھیے کہ آپ کو بہت
پڑھتے ہوئے کافی ادھر سے ادھر باتیں آپ کو ایسا لگے گا مل رہی ہیں. تو اس کے ضمن میں ایک بات آپ کو کھلم کھلا سمجھا دوں کہ یہ سورہ مبارک 2 بڑے حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے. ایک ابتدائی 5 رکوعوں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ 11 رکوعوں پر مشتمل ہے. یعنی 1st to 5th رکوع فرسٹ حصہ ہے, دین 6th to 11th رکوع جس میں مسلسل 6 رکوع آئیں گے, یعنی آخر کے 11 رکوع دوسرے حصے پر ہے. پہلا حصہ 5 رکوع اور بقیہ 11 رکوع دوسرے حصے پر آئیں گے. اب یہ سمجھیے کہ پہلے 5 رکوعوں کی اصل بحث کس لحاظ سے ہے. فلسفہ دین اور رسالت کے لحاظ سے ان دونوں حصوں میں بڑا ایک بنیادی فرق ہے, اور وہ بنیادی فرق کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک براہ راست بعثت خصوصی ہے جو کہ مشرکین عرب پر ہوئی ہے, یعنی بنی اسماعیل کی طرف. یعنی آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر بات ہے انہی کی نسل میں سے, پھر انہی کی زبان میں عربی زبان میں وہ اترے اور انہی کی زبان میں انہوں نے وہ پوری باتیں کھول کھول کے اپنی قوم کو سمجھا دی. چونکہ آپ نبی انہی میں سے تھے, آخری اتمام حجت آپ نے ان کے درمیان مشرکین عرب کے درمیان بنی اسماعیل کے دوران کر دیا ان کے ٹینیور میں. اس کے ضمن میں جو اللہ کا قانون آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر رسول کو کسی قوم کی طرف اللہ بھیجے اور اگر وہ رسول اتمام حجت کر دے, حق کا حق ہونا ظاہر کر دے, باطل کا باطل ہونا ظاہر کر دے, پھر بھی قوم اڑی رہے اور اس کو تسلیم نہ کرے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ, تو ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے. اس کے لیے آخری فیصلے کی یوں سمجھیے کہ عذاب استیصال کا معاملہ آ جاتا ہے ان کے لیے. جس طرح قوم نوح, قوم ہود, قوم لوط, قوم صالح, ان سارے کے سارے رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو واقف کر دیا, لیکن پھر بھی قوم اڑی رہی تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو وہاں سے نکال لیا اور پھر بقیہ قوم پہ عذاب الہی, عذاب استیصال نازل ہوا ہے. یہی معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہوا اور ان کی قوم کے درمیان, کہ حضور کو ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ نے مدینے لے گئے. سارے کے سارے اہل ایمان وہ الٹرنیٹ بیس ان کی مدینے کی ہو گئی, اور یہاں جو گند مچی رہی مشرکین عرب پر مبنی کہ عرب کو بالکل اب پاک کرنا ہے ان مشرکین اور نجس سے, تو ان کو پاک کرنے کی پہلی صورت کیا تھی؟ سورہ انفال, جس میں ان کو پاکی کا لحاظ یہ ہوا کہ ان پہ عذاب استیصال کا وہ پہلا کوڑا اللہ نے مارا ہے جنگ بدر کی کیفیت میں. اور اب عذاب کا دوسرا پہلو شروع ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے, جس کے لیے ایک مدت, ایک الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے مشرکین عرب کو کہ اب رسول اللہ نے تم کو ساری باتیں واضح کر دی تھیں, ابھی بھی تم ایمان نہیں لائے ہو, تو تمہارے لیے اتنی مدت ہے 4 مہینوں کی, اس میں ایمان لے آؤ. اگر ایمان لے آؤ گے تو تمہارے لیے سلامتی, اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. تو یہ 5 رکوع جو ابھی پہلے آئیں گے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عمومی کے لحاظ سے, بعثت خصوصی کے لحاظ سے, یعنی آپ بعثت خاص کے لحاظ سے اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے, بنی اسماعیل کی طرف. تو یہ پہلے رکوع جو آپ کو نظر آئیں گے یہ حضور کی بعثت خصوصی کے لحاظ سے آئیں گے, اور جو بقیہ آپ کو 11 رکوع پڑھیں گے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عمومی کے لحاظ سے آئیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف جزیرہ نمایاں کے لیے رسول اللہ نہیں بنا کے بھیجے گئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بلکہ آپ تو رسول ہیں, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, آپ تو پوری نوع انسانی کے لیے رحمت ہیں, باعث فخر ہیں. تو یہ بعثت عمومی کا جو آغاز ہوا ہے یہ پورا کا پورا, اس کا سارے مضامین, اس کے آگے کی بحث, رد و قضا, یہ آپ لوگ اس سورہ مبارک کے دوسرے حصے میں پڑھیں گے, یعنی اینڈ 11 رکوز میں. اب بعثت عمومی کا آغاز ذرا آپ لوگ سمجھ لیجئے. بعثت عمومی کا آغاز ہوا ہے صلح حدیبیہ کے بعد, یعنی 7 ہجری تک کوئی حضور نے مبلغ نہیں بھیجا. 7 ہجری تک حضور نے انتظار کرا مکہ کی سرزمین پر, وہاں اپنے حضور نے کوئی اپنا خط, کوئی اپنا مبلغ, کوئی دائی, کوئی دعوت دینے والا جزیرہ نمایاں عرب کے باہر ابھی تک نہیں بھیجا جب تک صلح حدیبیہ نہیں ہوئی ہے. ہاں, جب تک قریش نے آپ کو تسلیم نہیں کیا اور صلح نہ کی, جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں, اس کے بارے میں آپ لوگ پڑھیں گے آگے جا کے سورہ فتح میں, انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ اے نبی ہم نے تو آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے, کھلم کھلا روشن فتح عطا فرمائی ہے. تو اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری اوقات,
پوری توانائیاں، پوری توجہ، پوری صلاحیتیں، پوری قوتیں مرکوز کر کے رکھی تھی جزیرہ نمایاں عرب کے لیے۔ البتہ 7 ہجری کے بعد جب یہ معاملہ ہو گیا کہ قریش نے آپ کو تسلیم کر لیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے باہر خطوط بھیجے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ میں کسی کی طرف انڈیکیشن یا پوائنٹنگ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے، اپنے گھر میں کوئی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم کا تصور ہی نہیں ہے، اور گئے ہیں۔ کتنا غلط کانسیپٹ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 برس کیا کرتے رہے مکے میں؟ پہلے گھر کو اپنے صحیح کرا نا، جہاں رہائش گاہ ہے وہ صحیح ہوئی، پہلے مکۃ المکرمہ میں پوری کی پوری کوشش کری، ہاں جب وہ راستہ تنگ ہو گیا تو پھر مدینے کی طرف ہجرت کری۔ تو ابھی یہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، صلح حدیبیہ سے پہلے ایسے کوئی معاملات نہیں ہوئے۔ صلح حدیبیہ ہو گئی، اب آپ نے خطوط لکھنا شروع کرے، نجاشی کو لکھے وغیرہ وغیرہ۔ ان خطوط اور ان یوں سمجھیے لیٹرز کی وجہ سے دعوت اور تبلیغ جو اب پھیل رہی ہے جزیرہ نمایاں عرب سے باہر، اس کی وجہ سے سلطنت روما سے ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ اس کے ضمن میں غزوہ موتا ہوئی، غزوہ تبوک واقع ہوئی۔ ان دونوں غزوات کا تعلق بعثت عمومی سے ہے، یعنی حضور تمام جہان والوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے۔ یعنی اب آپ کی سٹرگل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے اور بیرون عرب وہ شاخیں پکڑ رہا ہے۔ تو 11 رکوع اس بحث پہ آئیں گے، بعثت عمومی۔ یہ میرے خیال سے اب آپ لوگ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور اسی وجہ سے یہ جو 6 سے 11 رکوع چلیں گے، یعنی آخری 11 رکوز، یہ غزوہ تبوک کے معاملات پر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو اس سورہ مبارک کا پہلا حصہ ہے، یعنی جو میں نے ابھی بتایا 5 رکوع، ان 5 رکوعوں میں بھی ڈویژن ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے اور انہوں نے اتنی دقت نظری کا ثبوت نہیں دیا، جس کی وجہ سے ان کے پیش نظر صرف یہ تھا کہ ترجمہ مکمل کر لو۔ حقیقت اس سے بہت بالا تر ہے دوستوں، بہت ماورا ہے۔ پہلے 5 رکوع جو سورہ توبہ کے آئے ہیں، یعنی 1 to 5، اس میں بھی 2 تقسیم ہیں۔ پہلی تقسیم ابتدائی 2 رکوع اور دوسری تقسیم انتہائی 3 رکوع، اینڈ کے 3 رکوع، اور اس کو بھی مزید ایک حصے میں توڑ دیا گیا ہے جو میں بھی آپ کو آگے بتاؤں گا۔ then that means there is further a sub type of that 3 رکوز، وہ میں بھی آگے بتاؤں گا، پہلے اس کو سمجھیے۔ جو پہلے 5 رکوع ہیں وہ میں نے عرض کیا ابتدائی 2 رکوعوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں اور آخر کے 3 رکوعوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ پہلے 2 رکوع سن 8 ہجری میں نازل ہوئے ہیں، یعنی فتح مکہ سے قبل، اس سے پہلے نازل ہوئے ہیں۔ ان میں فتح مکہ کے لیے لوگوں کو تیار کرنا کہ وہ جنگ اور جہاد کے لیے ریڈی ہوں۔ وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ یا رسول اللہ ان اپنے اہل ایمان کو جہاد، جنگ، قتال فی سبیل اللہ کے لیے آمادہ کریں، کیونکہ ابھی تک تبوک تو واقع ہوئی نہیں ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ غزوہ تبوک کے بعد ہونا تھا، لیکن ابھی فتح مکہ کے لیے لوگوں کو تیار کرنا کہ وہ نکلیں، جس میں منافق کا معاملہ بھی آئے گا، کافی نیک دل مسلمانوں کا بھی معاملہ آئے گا، کچھ سادہ مسلمانوں کا بھی معاملہ آئے گا جن کے اہل و عیال وہاں مکے میں پھنسے ہوئے تھے، جن کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان ہو رہا ہے۔ اب ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کے خیالات کہ ہم کیسے ان مکہ کے خلاف جنگ کر دیں یا رسول اللہ، وہاں تو ہمارے بیوی بچے ہیں۔ اب یہ ایسی نفسیانی کیفیات، یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو ابتدائی پہلے 2 رکوعوں میں سمجھ آئے گی سورہ توبہ کے۔ جو اینڈ کے 3 رکوع ہیں، یعنی تیسرا، چوتھا اور 5واں، یہ نازل ہوئے ہیں سن 9 ہجری میں ذیقعدہ کے بعد، سن 9 ہجری میں جا کے نازل ہوئے ہیں ذیقعدہ کے بعد، یعنی فتح مکہ ہو چکا ہے، فتح مکہ ہو چکا ہے۔ ابتدائی 2 رکوعوں میں فتح مکہ نہیں ہوا تھا، وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے ہیں، لیکن بقیہ 3 رکوع فتح مکہ کے بعد ہوئے ہیں۔ لیکن اس سال حضور نے حج نہیں کرا کوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اگلے سال بھی حج نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکر کو امیر بنا کر، انچارج بنا کر، ایز امیر الحج بنا کر ان کو روانہ کر دیا۔ اس دوران یہ آیات نازل ہوئی ہیں، بقیہ 3 رکوع کی۔ اس میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اب یہاں کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا۔ پہلے تو معاملہ گڑمٹ تھا نا، اس سے پہلے سن 9 کے حج میں تو مسلمان بھی تھے، مشرک بھی تھے، دونوں کو اجازت تھی، لیکن پھر آگے اعلان ہو رہا ہے کہ اب مشرکین کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور ایک مہلت دی جا رہی ہے کہ اب اتنا وقت ہے، یا تو اسلام لے آؤ ان 4 مہینوں میں، یا تو قتل عام ہوگا۔ تو 2 رکوعوں میں جو پہلے
2 رکوع آئے ہیں وہ میں پھر بتا دوں، وہ ترتیب زمانی تو یہی ہے کہ پہلے 2 رکوع ہیں پھر 3 بعد میں رکوع ہیں، لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اور یہ بڑا ایک کنفیوزنگ پوائنٹ ہے، آپ لوگ کو شاید سمجھ میں مشکلوں سے ہے، لیکن میں بڑے اطمینان سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو بقیہ 3 رکوع ہیں، یہ پہلے حصے کی بات بتا رہا ہوں میں سورہ توبہ کے، جو بقیہ 3 رکوع ہیں ان کا ایک معاملہ ہے کہ ان میں ایک رکوع نکال کر پہلے اللہ لے کر آ گیا ہے۔ ان 3 رکوع جو بعد میں آئیں گے ان میں سے کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے پہلے لے کر آ گیا اللہ تعالیٰ، وہ آیات جیسے سورہ انفال میں تھی کہ جو مال غنیمت کا ایک حساس مسئلہ تھا، اس کا پورا معاملہ تو سورہ انفال کے وسط میں آیا ہے، مڈ میں آیا ہے، بیچ میں آیا ہے، بلکہ مد میں آیا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ پہلے لے کر آ گیا۔ اگر آپ کو وہ آیات یاد ہوں، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ اہل ایمان آپ سے کہہ رہے ہیں انفال مال غنیمت کا معاملہ کیا ہے، تو فرما دو اس کا حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو اس حساس مسئلے کو سورہ انفال میں پہلے لے کر آ گئے، حالانکہ بعد میں جا کر اس کی حقیقت کھلی تھی۔ لہٰذا یہ قرآن مجید کا دوستہ اسلوب ہوتا ہے، اسلوب کہ جو بہت اہم چیز ہوتی ہے اس کو پہلے بیان کر دیا جاتا ہے کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، اگرچہ وہ اہم بات ان 3 رکوعوں سے بھی متعلق ہوگی جو بعد میں نازل ہوئے ہیں، لیکن ان کو پہلے لے کر اللہ آ گیا۔ اسی وجہ سے یہ جو پہلے رکوعوں کی 5 آیات آ رہی ہیں، پہلے رکوعوں کی 5 آیات آ رہی ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ وہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور نمائندے کی حیثیت سے حضرت علی کو بھیج کے دی۔ حضرت علی کو باقاعدہ یہ 5 آیات 6 آیات سونپی ہیں، پہلا رکوع سونپا ہے اور بتایا ان کو کہ بطور نمائندے کی حیثیت سے جاؤ حج کے موقع پہ، اب اعلان کر دو میری طرف سے کہ آج کے بعد مشرکین کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، نہ اللہ کا کوئی معاہدہ ہے، نہ رسول اللہ کا کوئی معاہدہ ہے۔ لہٰذا یہ پہلے 5 رکوع بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت خصوصی کا تکمیلی مرحلہ ہے، جس کے ضمن یہ پوری بحث آئے گی۔ تو یہ واحد صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کا سبب حضرت علی نے یہ بتایا کہ یہ صورت ایک ننگی تلوار کی حیثیت سے آئی ہے ان مشرکوں کے لیے، کیونکہ اللہ کی رحمت اب ان کے لیے بالکل نہیں ہے، تو یہ صورت اللہ کے غضب کو لے کر آئی ہے ان مشرکین عرب کے لیے۔ کس انداز میں دیکھیں یہ اتری ہے، آپ لوگ کو اب اندازہ ہوگا۔ اعوذ باللہ، میرے خیال سے اب میں پوری ایکسپلینیشن آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ یہ جو آپ کو پوری ڈویژن بتائی ہے پہلے 5 رکوعوں کی اور اینڈ کے 11 رکوعوں کی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پہلے 5 رکوع بعثت خصوصی، آخر کے 11 رکوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عمومی، جس میں غزوہ تبوک کے واقعات آئیں گے، اور جو پہلے 5 رکوع ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہو گئے ہیں 3 حصوں میں، ابتدائی 2 رکوع، آخر کے 3 رکوع۔ ابتدائی کے 2 رکوع فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے سن 8 ہجری میں، بقیہ 3 رکوع سن 9 ہجری میں ذیقعد کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد نازل ہوئے۔ اور انہی بقیہ 3 رکوع میں ایک حساس مسئلہ تھا کہ مشرکین عرب سے اب لا تعلقی کا اعلان بیان کرنا ہے، تو اس کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ پہلے رکوع میں لے کر آ گیا، جیسا کہ سورہ انفال کے مال غنیمت کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا تھا۔ تو میرے خیال سے اب میں پوری سمجھا چکا ہوں آپ کو۔ اب ہم بسم اللہ اپنا اعوذ باللہ بول کے کہنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس سورہ مبارک میں بسم اللہ بالکل نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے، لا تعلقی ہے، ایک دم کٹ آف ہے اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے، کیٹیگوریکل ڈینائل ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ایسے لوگوں سے، ایسے مشرکین سے کہ جن سے اہل ایمان تم لوگوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، جن سے تمہارے ایگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں، آج کے بعد تمام ایگریمنٹس ختم، اعلان برات ہے، لا تعلقی ہے، تمام معاہدے ختم۔ لیکن یہ معاہدے کون سے تھے؟ یہ غیر میعادی معاہدے تھے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ایسے معاہدے جس میں ٹائم لمٹ نہ ہو، نو ٹائم لمٹ، جن میں کوئی وقت کی مدت معین نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کے سارے معاہدے اللہ تعالیٰ نے کٹ آف کر دیا۔ بڑی معقول بات ہے یہ کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے ایک گرفت فرمائی ہے مشرکین پہ، لیکن ان کو تھوڑا سا سنبھلنے کا بھی ٹائم دیا ہے۔ ایسا ہی نہیں حق کی ننگی تلوار ہے تو کسی بھی لوگوں پہ برس پڑے گی۔ آگے دیکھیں آپ لوگ کیا فرمایا، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ایسے معاہدے جن میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہو، اب اہل ایمان تم ان میں سے کسی مشرک کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرو گے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر،
ہاں تو گھوم پھر لو اب اس سرزمین میں 4 مہینے تک، اے مشرکوں تم اب گھوم پھر لو اس وادی جزیرہ نمایاں عرب میں، اس وادی غیر ذی زرع میں 4 مہینے تک کی تم کو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے، 4 مہینے گھوم لو، 4 اشہر 4 مہینے گھوم پھر لو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ اور یہ بڑی معقول بات ہے کہ جن سے اس وقت تک غیر معاہدی معاہدے تھے جن میں ٹائم لیمٹ نہیں ہے، اور بڑی معقول بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے اس لیے دیے کہ فوراً اقدام نہیں کر رہا اللہ، نہ اللہ کر رہا ہے نہ اللہ کا رسول کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ دیکھ لو 4 مہینے اپنا انتظام کر لو، یا تو اس جزیرہ نمایاں عرب میں اگر رہنا ہے تو رسول اللہ کی پارٹی کو جوائن کرنا پڑے گا، یعنی اہل ایمان کی پارٹی کو جوائن کرنا پڑے گا، ایمان لانا ہوگا، اور اگر نہیں کرتے تو قتل کر دیے جاؤ گے، اس کا معاملہ آگے آ جائے گا۔ تو اعلان عام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، برات کا اعلان ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ مشرک ہیں، جن سے تمہارے معاہدے غیر میعادی ہوں، جن میں ٹائم لمٹ نہ ہو، کیونکہ ابھی ایسے بھی معاہدے آئیں گے آگے چل کے جن سے اہل ایمان نے باقاعدہ ایگریمنٹ کیے ہوئے آن دی بیسس آف ٹائم لمٹ، جن کو کہتے ہیں میعادی معاہدے، اس کا معاملہ بھی آگے آ جائے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اللہ اور رسول کی طرف سے بڑے حج کی تاریخوں میں اعلان عام کیا جا رہا ہے، یہ اعلان عام اللہ کی طرف سے بڑے حج کے دن ہو رہا ہے ان مشرکین کے لیے۔ اب یہ بڑا حج کون سا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں جو تصور ہے کہ جمعے کا دن حج اکبر ہے، ایسا کہیں سیرت سے ثابت نہیں ہے، یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ بڑے دن کا مطلب ہوتا ہے حج اللہ، حج الاکبر، بڑا دن مطلب حج۔ ہمارے ہاں یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ بڑا حج جو ہے وہ جمعے کا حج ہے، ایسا نہیں ہے۔ عمرہ کہتے ہیں حج اصغر کو، یہ بھی ایک چھوٹا سا حج ہی ہے، لیکن حج اکبر وہ بڑا دن جس دن 9 10 11 12 13 ذی الحجہ، یوں سمجھیے کہ اپوائنٹڈ ڈیز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ حج اکبر ہے۔ اور ظاہر بات ہے یہ اعلان حج میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ حج میں تمام اطراف کے لوگ بھی تو ہیں، ظاہر بات ہے دوسرے قبائل سے لوگ آ رہے ہیں، پوری دنیا سے اٹھ کے لوگ آ رہے ہوں گے، اس وقت بحری جہازوں سے آ رہے ہوں گے، تو سارے لوگوں پر یہ حقیقت اب منکشف ہو جانی چاہیے کہ اب مشرکین عرب کے ساتھ اللہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، لا تعلقی ہے ان لوگوں کے ساتھ، تاکہ اعلان عام ہو جائے۔ ان اللہ بریء من المشرکین، اور وہ اعلان کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں دستبردار مشرکوں سے، دونوں کے دونوں اعلان برات کرتے ہیں، لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، ورسول، اور اس کا رسول بھی لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے ان مشرکین سے۔ فَإِن تُبْتُمْ، تو اگر تم توبہ کر لو اے مشرکین، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو پھر صحیح ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے اسلام سے اعراض کیا، اسلام کے خلاف چالیں چلنا شروع کر دی، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے، اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ان کافروں کے لیے ایک دردناک سزا ہے، اس کی خبر ہے نبی آپ ان کو سنا دیجئے۔ اب یہاں دیکھیں ایک استثناء بھی آگے آ رہی ہے، یہاں استثناء یعنی ایکسیپشن کن لوگوں کے لیے؟ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں مگر وہ مشرکین جن سے تم نے عہد لیا ہوا ہے، جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہوا ہے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ ذرہ بھر کوئی کمی نہیں کری، انہوں نے اپنے عہدوں کا پاس رکھا، انہوں نے اپنے ایگریمنٹس کو پورا رکھا، کوئی خلاف سازشیں تمہارے خلاف نہیں چلیں، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کری، وہ تو نیوٹرل رہے، نہ دوسرے دشمنوں کے ساتھ لڑ کے ان کے ساتھ دیا، نہ غزوہ بدر میں آئے، نہ غزوہ احد کسی میں نہیں آئے، تو وہ تو نیوٹرل رہے، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ احدن فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، سو ان کے جو میعادی معاہدے ہیں جس میں ٹائم لمٹ معاہدہ ہے، ٹائم لمٹ کنفرم ہے، سو ان کو معاہدے کو ان کی مدت تک، الیہم عہدہم الی مدتہم، ان کی مدت، مقررہ مدت تک پورا کرنا تم پہ فرض ہے۔ یعنی یہ معاہدہ جو ہوگا اس میں اگر ٹائم لمٹ پریزنٹ ہوگی، اس سے پہلے بتا دیا گیا ہے کہ ٹائم لمٹ جس میں نہیں ہے، فرض کریں کہ ٹائم لمٹ ہے ہی نہیں، تو اس کے تو سارے معاہدے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی اب کوئی معاہدہ نہیں ہے،
اب سارے معاہدے ختم، اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اپنا انتظام 4 مہینے تمہیں بتائے جا رہے ہیں، اتنا ٹائم ہے، یا تو ایمان لے آؤ یا تو جزیرہ نماء عرب کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ کیونکہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ لیکن ان معاہدوں کا کیا، ان ایگریمنٹس کا کیا جن میں ٹائم لمٹ ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، 6 مہینے، 8 مہینے ہے؟ اس کی ایکسیپشن کو دیکھیں یہاں باقی رکھا کہ ہاں اس کے سوا وہ لوگ جنہوں نے اس شرائط میں کوئی کمی نہیں کری، ان کے عہدوں نے انہوں نے رہ کر اپنی زندگی گزاری، مدت کمپلیٹ کرو ان کی 4 مہینے ہو چاہے 2 سال ہو 3 سال ہو، مدت کمپلیٹ ہونی چاہیے، بشرط یہ کہ ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہ کی گئی ہو۔ ہاں لیکن ایک بات، مدت ختم، اب مزید کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، الی مدتہم، ان کے معاہدوں کو پورا کرو، ان کی مدت۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اہل تقوی کو، جو کہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ان مشرکین کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں، پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، سو جب وہ 4 مہینے گزر جائیں۔ اب دیکھیں یہ قرآن مجید کی دل لرز اٹھتا ہے پڑھتے ہوئے، لیکن ترجمہ تو کرنا پڑے گا اس کا، کیونکہ یہ وہ آیات ہیں قرآن مجید کی جہاں اللہ حالت میں، اور آپ لوگوں کو ایک جھلک نظر آئے گی اس کے غصے کی، یہاں پہ ذرا غور کریے گا۔ اور یہ بھی آیت یہاں سمجھ لیجئے کہ یہ آیات کا واقعہ کیا ہے، اسپیشلی بالخصوص آیت نمبر 5 کا۔ یہ 5ویں آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کی ایک جھلک ہے، اور یہی وہ آیات ہیں جو کہ بھیجا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بطور نمائندہ حضرت علی کو، کہ جاؤ اور یہ آیات اے علی میری طرف سے جا کے سنا کر آؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت بلند مقام ہے حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، سب کا بہت بلند مقام ہے۔ ان کی یوں سمجھ لیجئے کہ دھول تک کوئی انسان آج کا نہیں پہنچ سکتا۔ ایک طرف تو بتا دیا گیا کہ جاؤ تمہارے پاس 4 مہینے ہیں، لہٰذا یہاں سمجھ لیجئے کہ حضرت علی کو بھیجا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ آیات کو لے کر اس قافلے کی طرف جاؤ جو کہ ابھی حج کے لیے روانہ ہو گیا حضرت ابو بکر کی سرپرستی میں۔ حضرت ابو بکر لے کے نکل گئے تھے اس قافلے کو، پیچھے سے حضرت علی آئے بھاگتے بھاگتے اور اپنے اس قافلے کو روکا، انٹرفیئر کرا، اور پھر اس ٹائم جو امیر تھے حضرت ابو بکر۔ اب دیکھیں کتنا اسلام، آپ لوگ کو اندازہ ہوگا اس واقعے سے کہ کتنا ڈسپلنڈ اور کتنا محکم نظام ہے، اسلام کا نظام کتنا محکم ہے، ذرا غور کریں۔ امیر تھے وقت کے حضرت ابو بکر، اور یہاں حضرت علی کو خطاب دے کر بھیجا گیا ہے حضور کی طرف سے کہ جاؤ یہ میری طرف سے اعلان برات کر کے آؤ، لا تعلقی کا اعلان کر کے آؤ مشرکین سے، کیونکہ وہاں تو ظاہر بات ہے ابھی گڑبڑ معاملہ ہے، مشرکین لوگ بھی حج کرنے آئے ہیں اور مسلمین مومنین بھی حج کرنے آئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر جیسے ہی حضرت علی کو انہوں نے دیکھا تو فوراً پہلا سوال کرا، امیر او معمور، آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا یا معمور؟ اگر آپ امیر بنا کر بھیجے گئے ہیں تو میں اپنا چارج آپ کو دیتا ہوں، میں ہٹتا ہوں، آپ سنبھالیے اس قافلے کو، اور اگر آپ معمور بنا کر بھیجے گئے ہیں تو اپنا مدعا بیان کریں۔ بٹ اٹ مسٹ بی نون دیٹ ہو از ہو۔ یہ نظم، یہ نظم، یہ ڈسپلن کا معاملہ ہے دوستوں جماعتی زندگی میں۔ اب آپ اس سے اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ آج مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے، کہ دنیا میں سب سے زیادہ غیر منظم قوم آج کی تاریخ میں مسلمان ہے، معذرت کے ساتھ۔ لیک آف ڈسپلن یو ول سی دیم ان دا مسلمس۔ اور یہاں دیکھیں اتنی بڑی ایک بات کہی جا رہی ہے اور پہلے حضرت ابو بکر ٹوک رہے ہیں، امیرون او معمور، اے علی تم امیر بنا کے بھیجے گئے ہو کہ معمور؟ تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، امیر آپ ہی ہیں، امیر الحج آپ ہی ہیں۔ ہاں مجھے حضور نے ایک بات بولنے کو کہی ہے، اور وہ بات کیا ہے، وہ بات بڑی گراں گزرے گی مشرکین کو، تو میں بولنے جا رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، سو جب جو لوگ اس شہر حرم سے گزر جائیں، یعنی یہ مشرکین سے اب 4 مہینے تو ہے نا، 4 مہینے کی مدت کے اندر اندر اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، شہر الحرم اس حرمت والے مہینوں میں 4 مہینوں کے اندر اگر یہ مشرکین اب ایمان نہیں لاتے ہیں، اب ظاہر بات ہے اس میں یہ بات بھی مضمر تھی کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، اور اس میں یہ بات بھی امپلیمنٹ تھی کہ 4 مہینے کے اندر یا تو ایمان لے آؤ، یا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یا اپنا اب راستہ تلاش کر لو، جزیرہ نماء عرب کو خیر بات کہو اور یہاں سے نکلو۔
تاکہ پورا جزیرہ نمایاں عرب اب مشرکین سے پاک صاف ہو جائے اور اس میں قیام گزیر ہوں صرف اور صرف اہل ایمان۔ یہ جزیرہ نمایاں عرب کی ایک حیثیت تھی، ایک وجاہت تھی، ایک شان و شوکت تھی۔ اور آج دیکھیں سعودی عرب میں نائٹ کلب کھول کے لوگ ننگے ناچ کر رہے ہیں وہاں پہ، حلال نائٹ کلب۔ ہاؤ کہنا نائٹ کلب بھی حلال؟ میرے تو یہ سمجھ نہیں آتا، ہاؤ کہنا نائٹ کلب بھی حلال؟ وہاں باقاعدہ حلال حرام کام ہو رہا ہے حلال کا لبادہ اوڑھ کر۔ اور یہاں دیکھیں کتنی سخت آیات ہیں، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اب اگر یہ 4 مہینے ان لوگ کے لیے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو پکڑو ان مشرکین کو، ایک دم پکڑو، گلے سے پکڑو ان مشرکین کو۔ اور اس کے بعد فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ان مشرکین کو جہاں چاہو پکڑو مارو، وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑو باندھو، وَاحْصُرُوهُمْ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے ہر گاٹھ میں مورچے لگا لگا کے بیٹھو، موقعوں پہ ان کی طاق میں، کل مرصد، جہاں کہیں ہو بیٹھو، ان تک ان کو قتل نہ کر دو۔ یہ سمجھ لیجئے دوستوں کہ ایک آخری آیات ہیں اللہ کی، یہ غضب کا عالم ہے۔ آپ سوچیں وہاں مشرکین ہوں گے، ذرا اندازہ لگائیں کتنی ایک عجیب ترین ایک رسوائی کے عالم میں ہوں گے۔ ظاہر بات ہے سردار تو ہوں گے نا ان کے بڑے بڑے، کیسی رسوائی اور بے عزتی ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے ایک طریقے سے، کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک تو ان کی حرمت پوری ہو جائے 4 مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اب قتل کرو ان کو، جہاں کہیں پاؤ ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو باندھو، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کے گھاٹ گھاٹ مورچوں میں بیٹھو، تاکہ پورے جزیرہ نمایاں عرب سے مشرکین کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ جزیرہ نمایاں عرب صرف اور صرف پاک صاف ہو کے خانہ کعبہ کی حرمت اس میں بحال ہو جائے، اور روضۃ النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا احساس لوگوں میں تا حد امکان قیامت تک کے لیے ابدی حقائق کو پہنچ جائے۔ فَإِن تَابُوا، تو اگر یہ توبہ کر لیں، مشرکین ہیں اگر توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تب ان کا راستے کو چھوڑ دو، ان کے راستے میں پھر گھاٹ مت بنا کے بیٹھو۔ ظاہر بات ہے اب تو مسلمان ہو گئے یہ سارے، پھر جس نے نماز قائم کر لی، جس نے زکوٰۃ دے دی، جس نے توبہ کر لی، سیدھے راستے پہ آ گیا، اب ان کا راستہ مت روکو، اب یہ تمہارے مسلمان بھائی ہو جائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والے اور غفور الرحیم ہے، یعنی جو گناہ یہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری اور شان ستاری سے درگزر کرے گا۔ یہاں مشرکوں کے بارے میں دیکھیں، ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا بہت یہ بھی اعلان ہو رہا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لو۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس نے توبہ نہیں کری، لا تعلقی اختیار کر لو اس سے۔ جماعتی نظام میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ؟ آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کو اچھی اچھی بات بتا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہا، وہ کہتے ہیں بھائی بھاڑ میں جاؤ، تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ۔ اور یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ ضمانت لے رہا ہے کہ میں معاف کروں گا ان لوگوں کے گناہ، لیکن بشرط یہ کہ سچے دل سے اگر یہ لوگ میری جناب میں توبہ کر لیں اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کریں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہ بھی آیت بہت اہم ہے، اسپیشلی آج کے مسلمانان پاکستان کے لیے۔ اور اگر کوئی شخص مشرکین میں سے آپ سے پناہ کا طالب ہو، کلام اللہ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تو اے اہل ایمان آپ اس کو، یا رسول اللہ آپ بھی اس کو پناہ دے دیجئے، پناہ دے دیجئے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، جب تک کہ وہ کتاب الہی نہ سن لے، کلام اللہ نہ سن لے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے اب اتنا بڑا اعلان ہو رہا ہے تو بہت سے لوگ پریشان تو ہوں گے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بڑا الٹیمیٹم دے کر بھیج رہے ہیں حضرت علی کو، تو یہ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ 4 مہینے کا ہمیں لمیٹڈ ٹائم دیا جا رہا ہے، سب لوگ سنجیدگی پر سوچنے پر آمادہ تو ہوئے نا، مجبور تو ہوئے، تو اس میں ظاہر بات ہے ایک فری آپشن تھا 4 مہینے کا۔ تو یہاں مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر کوئی مشرک تمہارے پاس ہے مسلمانوں آ جائے، تم سے پناہ کا طلبگار ہو کہ بھائی مجھے پناہ دے دو، مجھے سمجھنے تو دو، 4 مہینے میں مجھے کرنا کیا ہے، کیا میری حکمت عملی ہوگی، فاجر ہو، اس کو پناہ دے دیا کرو، اتنا جابر بھی مت ہوا کرو، اللہ نے جب 4 مہینے دیے ہوئے تو تم کیوں گردن اڑا رہے ہو اس کی،
حتی یسمع کلام اللہ، جب تک کہ وہ کلام الہی کو نہ سن لے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل خاص سے مستفیض نہ ہو جائے، تب تک تم بھی اس پہ گرفت نہ کرو۔ اور گرفت نہ کرنے کا معاملہ کیا ہے؟ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ تک پہنچاؤ، اس کو اس کے امن تک کی پہنچانے کی ذمہ داری تمہارے ذمہ ہے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، یعنی سوچنے کی مہلت تو دو اس مشرک کو، یہ نہ ہو کہ وہیں بول دو کہ بھائی ابھی تم نے ایمان نہیں لاؤ، ابھی تمہاری گردن اڑائیں گے، نہیں بھائی، اس کو فیصلہ کرنے دو، وہ ویسا ہی بیچارہ تو نہیں کہیں گے ہم لوگ، لیکن یہ کہ اس کو ان پڑھ ایک حالت ہے، اچانک اس کو 4 مہینے کا موقع مل گیا ہے، تو اس کو امان تک تو پہنچاؤ، کیونکہ وہ امان لے کر آیا ہے نا تمہارے پاس، قرآن سننے آیا ہے، سمجھنے آیا ہے، حتی یسمع کلام اللہ سننے آیا ہے، سمجھنے آیا ہے، تو اس کو واپسی تک پہنچاؤ، اینڈ لیٹ ہم ڈیسائیڈ فردر، لیٹ ہم ڈیسائیڈ کہ مجھے مشرک رہنا ہے یا مسلمان مومن کے ساتھ ہی رہنا ہے، کیونکہ ابھی تک تو یہ غافل ہے، اس لیے آگے فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے کہ ایسے لوگ ابھی پوری علم نہیں رکھتے، ابھی تک غافل ہیں، سنجیدگی سے پہلے سننے تو دو بھائی اس کو، اس کے بعد اقدام کرو نا۔ اور آج ہمارا معاملہ دیکھیں، اس کے ٹھیک اپوزٹ ہے، 180 ڈگری اپوزٹ ہے، کہ پہلے ہی تلوار کی نوک، ہاں بھائی نماز پڑھنے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، ہاں بھائی قرآن مجید پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا ہے، بھائی اللہ کے بندے اس کو سانس تو لینے دو، اس کو سمجھنے تو دو دین کو، اس کو دین کی اہمیت اجاگر تو ہونے دو، پہلے ہی تلوار لے کر جاؤ گے تو وہ کیا سمجھے گا، پہلے وہ غافل رہا ہے، سنجیدگی سے سمجھنے دو اس کو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ حکم اس سبب سے ہوا کہ ایسے لوگ ابھی پوری خبر نہیں رکھتے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں، اور یہی وہ 6 آیات ہیں جو حضرت علی کو دیکھ کے بحیثیت معمور کی کیفیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا، اور ایک شدید ترین اعلان برات کا معاملہ ہوا ہے ان پہلی 6 آیات میں، جو کہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، سمجھ آ رہی ہے آپ کے، جو کہ 3 رکوع جو اینڈ میں ہم پہلے رکوعوں کا حصہ پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ابتدائی نشست میں، کہ یہ پہلے جو رکوع ہیں 5 رکوع، اس میں ڈویژن ہے 2 رکوعوں اور 3 رکوعوں کی، تو یہ جو معاملہ آیا ہے پورا کا پورا اعلان برات لا تعلقی کا مشرکین سے، اس کی ڈیٹیل دوبارہ آپ کو نظر آئے گی پرسوں کی نشست سے، ٹھیک ہے، یعنی جو آخر 3 رکوع ہیں پہلے 5 رکوعوں میں سے، تیسرا چوتھا پانچواں، یہ بحث مشرکین کی پھر آئے گی تیسرے چوتھے پانچویں رکوع میں، اس کو اٹھا کے ایز اے کیٹیگوریکل ڈینائل اللہ تعالیٰ پہلے لے کر آ گیا، جیسا کہ سورہ انفال کے معاملے میں مال غنیمت پہلے لے کر آ گیا تھا کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ تو یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہ پہلا رکوع سورہ توبہ کا ختم ہوا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ساری ڈویژن سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی ہمارے یہاں پہ نیک بندے ہوں گے جو اس کی ایک شیمیٹک ڈائیگرام بنا کر اس گروپ پہ انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے، کیونکہ میں دل سے چاہتا ہوں کہ اب ماشاءاللہ ہمارا یوں سمجھے کہ 1/3 قرآن مجید ہو گیا ہے، تو مجھے اب آپ لوگوں کی مدد چاہیے، آپ لوگوں کی نصرت کی، آپ لوگوں کی قوتوں کی، میں چاہتا ہوں میرے بازو اب بڑھیں، میں اکیلے اس کام کو نہیں چلا سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ سب میری طاقت بنیں، آپ سب میرا حوصلہ بنیں، آپ سب مجھے موٹیویٹ کریں، آپ سب مجھے اور زیادہ اس میدان میں پوری طرح کوشش، اپنے حد الامکان وسائل ڈالنے کی توفیق آپ لوگوں کے ذریعے انشاءاللہ ہوگی، اللہ کے ذریعے ہوگی، تو آپ لوگ سارے کے سارے مجھے موٹیویٹ کرتے رہا کریں، میرے ساتھی بنیں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ قرآن مجید 10 پارے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، مزید 20 پارے بھی پتہ نہیں چلیں گے کب ختم ہو جائیں گے اور کب رمضان آ جائے گا، لیکن پلیز آپ لوگ اس عظیم کوشش میں میرا بالکل ساتھ دیجیے، اور اس کو ایز اے صدقہ جاریہ اپنی اولادوں میں بھی پھیلائیں، کیونکہ اب میں آپ لوگوں کی مدد چاہتا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے چیزیں سنبھل نہیں رہی ہیں، اور میں چاہتا ہوں اب آپ لوگ میری اس پورے کار خیر میں میرے بازو بنیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کلام مبارک کی تمام برکات کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔